ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو نظر نہ آنے والے اصولوں پر چلتی ہے۔ کاغذ کا ایک سادہ سا ٹکڑا اچانک ہزاروں روپے کا بن جاتا ہے، یا سرحد پر کھینچی ایک لکیر دو بالکل الگ ملک بنا دیتی ہے۔ یہ سب ہمیں حقیقی لگتا ہے، لیکن اگر آپ گہرائی میں سوچیں تو یہ صرف ہمارے اجتماعی خیالات ہیں۔ تو آج ہم اسی پوشیدہ کوڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس پر ہماری پوری تہذیب، ہماری پوری سماجی حقیقت کھڑی ہے۔ اور اس کوڈ کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں جان آر سرل کی کتاب دا کنسٹرکشن آف سوشل ریالٹی سے بہتر کوئی گائیڈ نہیں ہو سکتی۔ کتاب کا جو مول سوال ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ حقیقت جو ہم نے مل کر بنائی ہے، پیسہ، حکومت، شادی، ملکیت، یہ آخر ہے کیا؟ یہ پہاڑوں اور درختوں کی طرح کوئی ٹھوس چیز تو نہیں، پھر بھی ہماری زندگیوں پر شاید ان سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو یہ ممکن کیسے ہوتا ہے؟ بالکل۔ تو ہمارا آج کا مقصد اسی پوشیدہ آرکیٹیکچر کو، اس کی ساخت کو بے نقاب کرنا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم انسان صرف زبان اور ایک خاموش معاہدے کی بنیاد پر ایک پوری دنیا کیسے کھڑے کر دیتے ہیں، اور یہ بھی جاننا کہ اس دنیا کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں یا شاید کتنی نازک۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ کتاب شروع ہوتی ہے دو قسم کے حقائق میں فرق سے۔ مجھے لگتا ہے ساری کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جی، یہ بالکل بنیاد ہے۔ سیرل انہیں کہتے ہیں فطری حقائق یعنی بروٹ فیکٹس، اور ادارہ جاتی حقائق یعنی انسٹیٹیوشنل فیکٹس۔ فطری حقائق دیکھیے، وہ ہیں جو انسانوں کے ہونے یا نہ ہونے سے بالکل آزاد ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی، زمین کا سورج کے گرد گھومنا، پانی کا 100 ڈگری پر ابلنا۔ بالکل، یہ سب حقیقتیں ہیں، چاہے ہم ان پر یقین کریں نہ کریں، یہ بس ہیں، یہ موجود ہیں۔ یعنی یہ کائنات کے ہارڈ ویئر کی طرح ہیں۔ لیکن پھر یہ ادارہ جاتی حقائق، یہ وہ سافٹ ویئر ہوئے جو ہم اس ہارڈ ویئر پر چلاتے ہیں؟ واہ، یہ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ بالکل، ادارہ جاتی حقائق مکمل طور پر انسانی معاہدے پر چلتے ہیں۔ ان کا وجود صرف اور صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم سب اجتماعی طور پر مانتے ہیں کہ ان کا وجود ہے۔ 5000 روپے کا نوٹ لے لیں، اگر آپ اسے سائنسی طور پر دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ صرف کاغذ اور روشنائی کا ایک ٹکڑا۔ یہ اس کی فطری حقیقت ہے۔ لیکن وہ پیسہ ہے۔ ہاں، یہ کہ وہ پیسہ ہے، یہ اس کی ادارہ جاتی حقیقت ہے، اور یہ صرف اس لیے کام کرتا ہے کیونکہ ہم سب، آپ، میں، دکاندار، بینک، سب اس کھیل کے اصولوں پر متفق ہیں۔ اور اگر ہم کل صبح اٹھ کر یہ ماننا چھوڑ دیں کہ یہ کاغذ قیمتی ہے تو اس کی قیمت ختم ہو جائے گی؟ پلک جھپکتے یہ بات تو سوچ کر ہی عجیب لگتی ہے کہ ہماری پوری عالمی معیشت ایک اجتماعی یقین پر کھڑی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اس کا شیشے اور دھات سے بنا ہونا ایک فطری حقیقت ہے، لیکن اس کا ایک اسٹیٹس سمبل ہونا ایک ادارہ جاتی حقیقت ہے جو ہم نے بنائی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے سرل ایک اور دلچسپ فرق بتاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی اندرونی خصوصیات یعنی انٹرنسک فیچرز اور مشاہدہ کنندہ پر منحصر خصوصیات یعنی آبزرور ریلیٹو فیچرز۔ اس فون کی اندرونی خصوصیت اس کا وزن ہے، اس کے سرکٹس ہیں، اس کا مٹیریل ہے، لیکن اس کا کمیونیکیشن ڈیوائس ہونا یا اسٹیٹس سمبل ہونا، یہ خصوصیات ہم نے اسے تفویض کی ہیں۔ ہماری پوری سماجی دنیا ایسی ہی خصوصیات سے بنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب اجتماعی معاہدے کا کھیل ہے، لیکن یہ اجتماعی حصہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ صرف ایسا تو نہیں کہ میں بھی وہی سوچ رہی ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں، اس میں کچھ زیادہ گہرا ہونا چاہیے، ہے نا؟ جی، اور یہ کتاب کا شاید سب سے اہم تصور ہے اجتماعی ارادہ یا کلیکٹیو انٹینشنلٹی۔ سرل کہتے ہیں کہ یہ صرف انفرادی ارادوں کا، مطلب میں یہ سوچتا ہوں اور آپ وہ سوچتے ہیں، کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ ایک ہم کا احساس ہے جس سے آپ مزید ٹکڑوں میں نہیں توڑ سکتے۔ کتاب میں فٹ بال میچ کی بہت اچھی مثال ہے۔ جب ایک ٹیم دفاع کر رہی ہوتی ہے تو ہر کھلاڑی صرف اپنی پوزیشن پر نہیں کھڑا ہوتا، وہ سب ایک مشترکہ ارادے کا حصہ ہوتے ہیں کہ ہم گول بچا رہے ہیں۔ اچھا، یہ میں یہ کر رہا ہوں اور تم وہ کر رہے ہو سے بالکل مختلف سطح کی چیز ہے۔ ایک منٹ رکیں، کیا یہ اجتماعی ارادہ واقعی کوئی حیاتیاتی چیز ہے؟ کیا یہ صرف ایک بہت ہی پیچیدہ سیکھا ہوا رویہ نہیں ہو سکتا؟ مطلب مجھے یہ ماننے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے کہ یہ ہماری فطرت میں شامل ہے، جیسے بھوک یا پیاس۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس پر فلسفے میں بہت بحث بھی ہوتی ہے۔ سرل کا استدلال یہی ہے کہ یہ ایک بنیادی حیاتیاتی صلاحیت ہے۔ یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں جو ہم نے یونیورسٹی میں جا کر سیکھا ہو۔
بلکہ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو شاید لاکھوں سالوں میں انسانوں اور کچھ دوسرے جانوروں میں بھی پیدا ہوئی تاکہ وہ مل کر شکار کر سکیں، اپنا دفاع کر سکیں۔ یا کچھ تعمیر کر سکیں۔ بالکل۔ ایک آرکیسٹرا کو سوچیں، جب وہ مل کر موسیقی بجا رہا ہوتا ہے، وہاں ہر کوئی صرف اپنی دھن نہیں بجا رہا، وہ سب مل کر ایک ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں۔ یہی ہم کا ارادہ وہ گوند ہے جو ہمارے تمام سماجی اداروں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ واہ، تو یہ ہماری بائیولوجی میں گہرائی تک پیوست ہے۔ اچھا، اگر یہ گوند ہے تو وہ اینٹیں کیا ہیں جن سے ہماری سماجی دنیا کی عمارت بنتی ہے؟ کتاب میں اس کے لیے ایک فارمولے کا ذکر ہے جو بظاہر بہت سادہ ہے لیکن ہے بہت طاقتور۔ جی، اور یہ واقعی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اسے وہ تشکیلی اصول یا کانسٹیٹیوٹیو رول کہتے ہیں، اور فارمولا ہے ایکس کو سیاق و سباق سی میں وائی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اصول صرف ہمارے رویے کو کنٹرول نہیں کرتا، جیسے ٹریفک کا قانون کے لال بتی پر رکو۔ نہیں، یہ اصول ایک نئی حقیقت کو جنم دیتا ہے۔ شطرنج کی مثال لیں۔ شطرنج کے اصول صرف یہ نہیں بتاتے کہ کھیل کیسے کھیلنا ہے، بلکہ وہ شطرنج نامی کھیل کو وجود میں لاتے ہیں۔ ان اصولوں کے بغیر شامات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ تو حیرت انگیز بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک لائک، جو کہ ایکس ہے، کو سماجی قبولیت وائی سمجھا جاتا ہے اس پلیٹ فارم کے سیاق و سباق سی میں، حالانکہ اس کی اپنی کوئی طبعی حقیقت نہیں۔ ہم نے اجتماعی طور پر ایک ڈیجیٹل آئیکن کو جذباتی قدر دے دی ہے۔ یہ فارمولا تو ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ ہر جگہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی تحریر ایکس کو دو لوگوں کے درمیان ایک قانونی معاہدہ وائی شمار کیا جاتا ہے جب اس پر دستخط ہوں سی۔ یا ایک مخصوص عمارت میں ایک شخص کا بیلٹ پیپر پر نشان لگانا ایکس کو صدر کے لیے ووٹ وائی شمار کیا جاتا ہے انتخابات کے دن۔ بالکل، یہ فارمولا ایک عام سی چیز ایکس کو ایک بالکل نئی حیثیت اور طاقت وعدے دیتا ہے جو اس کی طبعی ساخت میں، اس کے ایٹمز میں بالکل موجود نہیں ہوتی۔ اگر ایکس کو وائی شمار کیا جاتا ہے کا فارمولا اتنا طاقتور ہے تو ہم اس معاہدے کو ایک دوسرے تک پہنچاتے کیسے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ زبان کے بغیر ہو؟ مجھے شک ہے، کیونکہ ان چیزوں کو نام دینا ہی تو انہیں حقیقت بناتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ سرل کا موقف ہے کہ زبان کے بغیر ادارہ جاتی حقائق کا وجود ناممکن ہے۔ ناممکن۔ زبان صرف ان چیزوں کو بیان نہیں کرتی جو پہلے سے موجود ہیں، بلکہ اصل میں وہ ان چیزوں کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، پیسہ، صدر، شہری یا کارپوریشن جیسے تصورات کی کوئی طبعی شکل تو ہے نہیں، وہ صرف اس لیے موجود ہیں کیونکہ ہمارے پاس ان کی نمائندگی کے لیے الفاظ اور علامات ہیں۔ یہ کیسے؟ مطلب ایک کتا بھی تو اپنے علاقے کو پہچانتا ہے اور دوسرے کتوں کو وہاں سے بھگاتا ہے، کیا یہ ملکیت کی ایک شکل نہیں کہلا سکتی؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ دیکھیں، کتا اپنے علاقے پر قبضہ کر سکتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ملکیت صرف قبضے کا نام نہیں ہے، اس میں حقوق اور ذمہ داریوں کا ایک پورا پوشیدہ نظام شامل ہے۔ جیسے میں اپنی زمین بیچ سکتا ہوں، اسے وراثت میں دے سکتا ہوں، مجھے اس پر ٹیکس ادا کرنا ہے۔ یہ سب تصورات زبان کے بغیر سوچے بھی نہیں جا سکتے۔ زبان ہمیں ان غیر مرئی چیزوں پر بات کرنے، ان پر متفق ہونے اور ان کے اصول بنانے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اوہ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پوائنٹ کا لفظ موجود نہ ہو تو کھیل میں سکور کرنا ناممکن ہے؟ یعنی جسمانی عمل جیسے گیند کو لکیر کے پار پھینکنا وہ زبان کے بغیر بے معنی ہے؟ یہ تو دماغ کو گھما دینے والی بات ہے۔ بالکل، آپ گیند کو لکیر کے پار تو پھینک سکتے ہیں، لیکن اسے 6 پوائنٹس کا ٹچ ڈاؤن بنانے کے لیے آپ کو ایک علامتی نظام کی ضرورت ہے جو اس عمل کو ایک خاص معنی دے۔ زبان ہی وہ نظام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسانی تہذیب اتنی پیچیدہ ہے۔ ہم صرف طبعی دنیا میں نہیں رہتے، ہم زبان کے ذریعے بنائی گئی ایک علامتی دنیا میں بھی رہتے ہیں۔ اور یہ چیز سیاسی گفتگو میں کتنی اہم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی شخص ایکس کو ایک گروہ آزادی کا مجاہد Y1 اور دوسرا گروہ اسے دہشت گرد Y2 کہتا ہے۔ عمل ایک ہی ہے، لیکن زبان کا استعمال ہماری پوری سماجی اور سیاسی حقیقت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے اس کی سب سے طاقتور مثال دی ہے۔ زبان حقیقت کو صرف بیان نہیں کرتی، وہ اسے تشکیل دیتی ہے۔ تو یہ اصول ایک دوسرے پر استوار ہوتے ہیں۔ یہ ایک اینٹ سے شروع ہو کر پوری عمارت کیسے بن جاتی ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ حقیقت لیگوز کی طرح بنی ہوئی ہے، جہاں ایک ادارہ جاتی حقیقت دوسری پر ٹکی ہوتی ہے۔ اسے ہی کتاب میں تکرار یا اٹریشن کہا گیا ہے۔ یہ اصول تہ در تہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی کی تقریب کے لیے ایک لائسنس یافتہ اہلکار ایکس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس اہلکار کی لائسنس یافتہ ہونے کی حیثیت خود ایک ادارتی حقیقت ہے، اچھا، جو اس سے پچھلے اصول سے آئی ہے کہ ریاست ایک اور ادارتی حقیقت نے اسے یہ اختیار دیا ہے، اور ریاست کا اختیار ایک آئین ایک اور ادارتی حقیقت سے آتا ہے۔ اس طرح یہ ایک پیچیدہ باہم مربوط جال بن جاتا ہے جسے ہم معاشرہ کہتے ہیں۔ اور یہ پورا جال، یہ پورا نظام آخرکار طاقت کا کھیل ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے اور کون کیا نہیں کر سکتا۔ جی، سرل انہیں اختیاری طاقتیں یعنی ڈیونٹک پاورز کہتے ہیں۔ سادہ زبان میں یہ وہ طاقتیں ہیں جو ہمیں حقوق، فرائض اور ذمہ داریاں دیتی ہیں۔ پیسہ آپ کو چیزیں خریدنے کا حق دیتا ہے، شہری ہونا آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق اور ٹیکس ادا کرنے کی ذمہ داری دیتا ہے، ڈاکٹر ہونا آپ کو نسخہ لکھنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ سب طاقتیں طبی نہیں ہیں، یہ سماجی طور پر تفویض کی گئی ہیں۔ یہی ہماری سماجی زندگی کا اصل ڈھانچہ ہے۔ لیکن کیا یہ نظام صرف قبولیت پر مبنی ہے؟ کیا اس میں طاقت اور جبر کا عنصر شامل نہیں؟ بہت سے ادارے اس لیے قائم نہیں رہتے کہ ہم ان پر یقین کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی خلاف ورزی کرنے پر سزا ملتی ہے۔ ہم ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں ٹیکس کے تصور سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر نہیں دیں گے تو جیل جانا پڑے گا۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے، اور سرل بھی مانتے ہیں کہ نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اکثر جبر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جبر خود ایک مستحکم نظام کے لیے کافی نہیں ہے۔ سوویت یونین کی مثال لیں، بظاہر وہ نظام فوج اور خفیہ پولیس کے جبر پر کھڑا تھا، لیکن اس کی بنیاد بھی کسی نہ کسی سطح پر اجتماعی قبولیت پر تھی۔ جیسے ہی وہ قبولیت، وہ یقین بڑے پیمانے پر ختم ہوا، پورا ادارہ جاتی ڈھانچہ چند مہینوں میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ جبر قلیل مدتی کنٹرول دے سکتا ہے، لیکن طویل مدتی استحکام کے لیے اجتماعی قبولیت ناگزیر ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو دو سطحوں پر موجود ہے، ایک فطری طبعی دنیا اور دوسری سماجی ادارہ جاتی دنیا جسے ہم نے خود بنایا ہے۔ اور یہ دوسری دنیا جو صرف ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، ہماری زندگیوں پر زیادہ طاقتور طریقے سے حکومت کرتی ہے۔ بالکل، یہ کتاب ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم اکثر ٹھوس اور فطری سمجھتے ہیں، پیسہ، سرحدیں، قوانین، حکومتیں، وہ دراصل ایک پیچیدہ انسانی تخلیقیں۔ وہ ناقابل یقین حد تک مضبوط ہیں، لیکن ان کا وجود مکمل طور پر ہمارے مسلسل اجتماعی یقین پر منحصر ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ہماری سماجی دنیا بیک وقت کتنی طاقتور اور کتنی نازک ہے۔ کتاب اس پر بہت اچھی طرح توجہ مرکوز کرتی ہے کہ ہم یہ ادارے کیسے بناتے ہیں، لیکن اس پوری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال اٹک گیا ہے۔ چونکہ ہم نے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے، یہ پیسے کا نظام، یہ حکومتیں، یہ قوانین، تو ہمارے پاس انہیں ختم کرنے یا دوبارہ بنانے کی کتنی طاقت ہے، خاص طور پر جب وہ ہمارے لیے یا معاشرے کے بڑے حصے کے لیے کام کرنا بند کر دیں؟ یہ سوچنا ایک ہی وقت میں بہت باختیام بنانے والا اور شاید تھوڑا خوفناک بھی ہے۔